الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ والسلام علیکم. سمجھ آ گئی نہیں تے تو بڑی دور جا پانا ہے. ہن میری جان سمجھ آئی ہے. حافظ اگروال صاحب کو پڑھیا کر اس جڑا سبحان اللہ دے ہاتھ تاں کیتا ہے نا، یہ تو میں شک پہ ہے بندہ کسی اور پاس سے بھی جاتا ہے. عثمان میاں گل دی رمہ سمجھ چاہیے. یہ جڑا آج کر کے آکھیا سنا میں ہے کہ بندہ کسی اور پاس سے جاتا ہے اندے وچ پانی. خیر اندی پون چھان کران دے مڑ میں تو آنج کی میں کیتا ہے پترا. اے حضرات محترم و گرامی قدر سنگیو، اس بیلی نے محفل پاک سجائیے. دھند بھی ہے تو میں اجے دو جگہ تے جا کے ہور بھی بیان کرنے سندرانے اور توتڑے. تو دھند بچ پھر سفر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتھے بھی میں اپنی حصے دی حاضری دیاں گا. میرے تو بعد فخر صاحب دا خطاب، فخر شاہ صاحب دا خطاب بھی ہونا ہے اور نعت خوانی نقابت سارا سسٹم پھر چلے گا. آپ حضرات اتھے ہی تشریف رکھنا. میں ایک میسج دے بے جائے رام نال چھوڑا تو ان تقریر سنانی ہے تو تسی یہ کہ پیچھے بھجدے پھر دیو. سونے آؤ سارے میرے بچے بھائی بزرگ جڑے آئے نوجوان بیٹھے ہو تو ان تقریر سنانی ہے. تقریر دھیان نال سنو. بیٹا جی اللہ قرآن پاک وچ فرماندے نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دیندا ہے، امر کردا ہے عدل کرن دا، انصاف کرن دا،
والاحسان اور احسان یعنی بھلائی کرن دا اللہ حکم دیندا ہے بھلائی کرنا. اور اگلا کی لفظ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے انہاں نوں دیو. جے تواڈے کول دولت ہے مال دیو وقت انہاں دی خدمت کرو اور انہاں نوں کچھ نو دے سکدے تے ادب اور پیار دیو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ہر رشتہ ہی سونا ہے. جیڑی شے بھی جنوں رشتہ داری آکھیا جاندا ہے نا او دے دو طریقے قطع رحمی اور صلہ رحمی. قطع رحمی دا مطلب ہوندا ہے رشتہ داراں نال بائی کاٹ رکھنا. بس ساڈا جی انہاں نال بول چال کوئی نہیں. شریعت اس نوں منع کردی ہے. شریعت رشتہ داراں نال بول چال بند کرن تو منع کر رہی ہے. اینوں قطع رحمی کر دین اور قطع رحمی کرنا سخت بڑا کبیرہ گناہ ہے. آجی راسیان نے انا بجی ساڈا این تے رشتہ دار پر بول چال کوئی نہیں. یہ بڑا بڑا گناہ ہے. شریعت صلہ رحمی دا حکم دیندی ہے پر رشتہ داراں نال جوڑو توڑو نہیں جوڑو. آپ نو سمجھ آگئی. رشتہ داراں نال توڑو نہیں بلکہ انہاں نال تعلق جوڑو. غریب ہے تے تاویں جوڑو امیر ہے تے تاویں جوڑو. تسی جوڑ کے رکھو. رشتیاں وچ سارے رشتے ہی سونے نے. رشتیاں وچ سارے رشتے ہی سونے نے لیکن جڑا ماں تے باپ دا رشتہ ہے نا یہ بڑا الگ جہا رشتہ ہے. میرا رب فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ فقدر. اے بندیا تینوں پتہ ہے من ای شیء خلقہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے خلق فرمایا. یہ سوال کیتا ہے اللہ نے. من ای شیء خلقہ فقدر. سونا آپ ہی میرے رب نے ایک اور مقام تیدا جواب دے کے فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ نے تین اس ٹپک دے ہوئے پانی تو پیدا کیتا ہے جڑا تیری باپ دی پشت چوں نکلیا. اے گل رمض آڑی. خالق اکبر خالق کائنات نے انسان نو جس لئے محلے دی اذان ہوئے میں اندہ سے آجے بس پھر اس لئے چپ کر جانا. ایک اذان سننی ضروری نہیں. سن لئیے جی دوستو. اللہ نے انسان نو باپ دی پشت چو نکلے ہوئے پانی تو خلق کیتا ہے. من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یعنی باپ دے وجود چو ایک چیز جدا ہوئی ہے
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਮਾ ਅਮਾਤਹੁ ਫਾਕਬਰਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਈ ਅੱਬਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦਾ ਤਾਯੁਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। دین دسنا ہے باپ ہے تے بیٹا ہے، بیٹا باپ نہیں ہو سکتا، باپ ہی باپ رہنا ہے، بیٹے بیٹے رہنا ہے۔ جڑے بچے بیٹھے ہو سارے میرے پتر دھیان نال سن لو، کوئی عبادت ریاضت نفل نمازاں روزے حج زکات اس وقت تک بندے دے قبول نہیں ہوندے جنی دیر تھی ماں تے باپ راضی نہ ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے میں ایک سال حج کرن گیا تو میں ویکھیا ایک بندہ کعبے دا غلاف پھڑ کے اللہ کو معافی منگدا ہے تو نواز آ رہی ہے چلا جا تیری کوئی حج قبول نہیں۔ فرماندے نے میں ہوں دے قریب ہو کے پوچھا تو جرم کیڑا کیتا ہے، سارے کر کے ایتھے آوی دے تے بھیج معافی جاندی ہے، تو کیڑا کیتا ہے جنہیں ایتھے بھی نو ملدی ہو سکے جی میں اپنی والدہ نو مار بیٹھا۔ سائیاں فرمایا مڑ ایتھو نہ مانگ معافی، پچھو مانگ، اتھو معافی ہوگی ہوئی تے ایتھے اپے ہو جانے۔ اس آکھا جی میں اگے بڑا گیا ہے میری مندی نے ماں میں 17 سال ہو گئے حج کر دیا تو ماں کو معافی منگ دیا، 17 سالیں چ ماں راضی نہیں ہوئی تے آپ نے فرمایا مڑ اتھو ہی ہونی ہے۔ اس آکھا سرکار مڑ میرے نال چلا، ان پتہ میری ماں سیدان بڑا مندی، جا کے بوا کھڑکایا اس نے کہا اماں میں تیرا پتر آیا، اس نے کہا میں تے پترہ تیرے نہ رہی ہیں دروازہ نہیں کھولنا، اس نے کہا اماں آج میں کلہ نو آیا میرے نال آلے رسول نہیں، میں سید معین الدین نو نال لے گئے اس وڑے ماں کہا بسم اللہ کرا اس بوا کھولے آؤ سید زادے ہو کیوں آئے ہو، فرمایا مائی ان معاف کر دے، اس نے کہا تسی آگئے ہو میں معاف کر چھڑے، اللہ فرمایا معین الدین نہ کھڑ پا میں کعبے نہ آوے، میں پچھلے سارے بھی قبول کر دے۔ ماں راضی ہوئے ابا راضی ہوئے مرشد کو بھی فیض نہ ڈیندہ ہے۔ اچھا بندے آندے نے ساڈا ابا جی بڑا کمڑا ہے، کامن سوال ہے بھلیا یہ کمڑا بھی آتے ابا تے ہی نا، یہ انج ہو سکتا ہوں اگلا ابا کمڑا ہو گیا تو بازار ویچ چھڑیے تو کو ول جا ابا گھر لیا بھی انج ہوں تو مڑتے چلو تو آندے ابا نہیں صحیح، ابا کمڑا ہے پر منڈی تو ویچ چھڑو تو کو ول جا ابا لیا وہ انج تے ہوں کوئی نہ ہویا، ابا تے کمڑا ہی یا سیانا ہی ابا ہوئیے تے تیری ولدیت دے خانے چ اون دے ہی نہ آئے، ولدیت دے خانے چ او دے ہی نہ آئے، یہ او دا نام ولدیت دے خانے چ نہیں نکل سکتا تو مڑ تو اس دائرے چ بھی نہیں نکل سکتا جڑا خالق نے تیری واسطے لا چھڑیا، اور وہ دائرہ ہے وے کہ اپنے والدین کے اوف نہ کری۔ چپ کر کے تقریر سنو ہے گوڑ توڑیاں ماما تویز لین ٹوڑیاں ہوں دیاں باکھا نہیں لگتا، یہ تقریر سن لو تو تویز دی لوڑی نہ رہے، تقریر سنو تو تمہیں پتہ لگے با ماں تے پیو دا رتبہ ہے۔ پتراؤ میرے بچیاؤ بزرگاؤ میری گل سمجھو، ابا کمڑا بھی ہوئے تو انداز اب ساڑھے تے فرض ہے، ابا کمڑا بھی ہوئے تے فرض ہے۔ سنو شریعت دا رول ہے کہ باپ گل پیا کردہ ہوئے نا ابا گل پیا کردہ ہوئے تو سانو دی گل ٹوکنا نہیں چاہی دا یہ جرم ہے، بے ادبی یہ والد دی گل دے وچ گل کرنی وہ مکمل کر لین مڑ گل کر، ابا گل پیا کردہ ہوئے تو دی گل تو اچھی آواز نہیں ہونی چاہی دی، کدی اپنے والد دی آنکھیں چاک پا کے گل نہ کریں یہ بھی بے ادبی ہے، ٹردیاں والد تو اگے نہ ٹری ہو دے حکم دی کدی نہ فرمانی نہ کریں، یہ میں نہیں آدھا اللہ دا قرآن آدھا ہے، بیٹے دا نام ہے حضرت اسماعیل، دے باپ دا نام ہے حضرت ابراہیم جد الانبیاء،
ہن جڑا بچہ سمجھنا چاہتا ہے باپ نے کیویں مننا ہے وہ سمجھ لے۔ اے عزیزان دی وقار میرے اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل نو فرما دے رہے بیٹا میں خواب تک ہے میں تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ میں تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا تری، تیری کی رائے؟ ہون پتہ لگنا ہے ابا کی ہوندہ ہے، ذرا ذہن اجگال باؤ۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں خواب تک ہے میں تین ذبح کرنا ہے تو میں تین نال لے جانا ہے تو تین ذبح کرنا ہے۔ دس عزیزان دی وقار اے ہوندے نے فرما بردار بیٹے، اے حق دیتا ہے باپ نو شریعت نے۔ اللہ دا قرآن کہندے حضرت اسماعیل اللہ دے نبی بولے تے عرض کردے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سمجھ لو پھر انج کو کرنا بھی جے بابا جی جویں تواڈی مرضی ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، بابا جویں تواڈا دل ہے، ابا جی جویں تواڈا دل ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ من تسی صبر کرن والے اچ پاؤ گے، انشاءاللہ تسی من صبر کرن والے اچ پاؤ گے۔ اے دائرہ ہے اے کہنا موٹ سکولے جا یا آج سکولے نہ جا یا موبائل بند کر چھڑ تے ہن سو جا، اے تے گلاں ہی نکیاں نکیاں نے۔ قرآن کہندا ہے جے باپ آکھے نا تین ذبح کرنا ہے تے تو آکھ جویں ابا جی تواڈی مرضی ہے۔ اے شریعت نے دائرہ لائی ایتھوں اگاں کتے جانے۔ اے عزیزان دی وقار حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے نو نال لے لیا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی دے بل لٹایا ہے، چھری پڑ لئیے۔ اللہ فرمایا اے جبریل فرشتے جنت چمیں ڈھالے جا، میرے نبی نو اٹھا کے مینڈا رکھ دے، میرا نبی بڑے صدق والا ہے انہیں خالی نہیں جانا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كان صديقا نبيا انہو کان صدیقا نبیا، وہ بڑا صدق والا نبی ہے۔ میرا نبی صدق والا ہی صدیق بھی ہے تو نبی بھی انہیں واپس نہیں ہو جانا۔ جناب جبرائیل آئے تو حضرت اسماعیل نو اٹھا لیا تو اتھے تھلے دنبا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت جبریل اللہ تکیا بھئی حکم سی کہ بیٹا ذبح کرتے، پھر میرے مالکہ ایک ہی ہے حکم سی کہ بیٹا ذبح کر دے، میں تے لٹا کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
ابراہیم تحقیق تو نے خواب کو سچا کر دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہاں اور ہم ایسے ہی بھلے لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ قربان دنبا ہویا ہے بار سونیا ثواب تینو اساں پتر دی قربانی دے دینا ہے، ذرا رمض سمجھ لینا، جدو لٹایا نا حضرت ابراہیم نے تو حضرت اسماعیل عرض کہتے ہیں بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو، اور سنو اے دھیان نال سنو اے رب دا نا جے، آج کل رواج ہو گیا بابے دے اکھ نہیں لبنا ابا شریک ہے، آج کل رواج ہو گیا بجڑی گل ابا آکھے وہ نہیں مننی، وہ غلط ہوئی، وہ اس تو چبڑا جان دیاں لگتا ہے ابا جڑی کرتا ہے وہ کرتا ہے جو سچی، ابے دی عمر لنگ گئی ہے تو انہیں جو پتہ لگ گیا ہے ابا کی شے، وہ ماں جڑی نا ماں، میں اکثر بیان کرتا ہوں ماں اُتے گیو لا کے چدے نے نا تے نال چاہ کے شالا ٹھر جاواں تے ماں مڑوان دن بساٹی جی ماں تے ٹھنڈی چھاں، میں کہا وہ صرف اُتے لا کے دیتا ہے جائیں لیا کے دیتا ہے کوئی نیکی اس پہ ہو دی بھی مان، ماں تا صرف روٹی تے ہی نو لایا جائیں ماں باروں لیا دیتا ہے کوئی ہو دی نیکی بھی مان نہ تینوں رب دا نہ ہے، وہ صرف ڈبے چکڑ کے اُتے لا کے آکھے شالا ٹھر جاواں تے تو ماں تے ہی سرا قربان ہوگی، اسے کہے جی وہ جی ادھی راتی بھی گھر جا بھی گئے تھے اماں کدی نہیں لڑی تھی ابا لڑ ہے، میں کہے پتر یہ دے بے جڑا پیار ہے تین کی پتہ ہے، اماں خبر کوئی نہیں تھی ابا نے پتہ ہے بھئی جب میرا پتر خراب ہو گیا تھے بندہ گلہ میں ان کرنی ہے، نسل میری خراب ہو جائے گی، زمانے دی ہوا میرے بیٹے نے خراب نہ کر دے وے، اس وجہ تو باپ اپنی اولاد تے شدت نہ سختی کرتا ہے، لیکن ان دی سختی اچھ پیار چھپیا ہے، جیڑا ابا اولاد نال سختی کرتا ہے وہ سختی نفرت دی نہیں، بغض اور عداوت دی نہیں، وہ سختی پیار دی، وہ چند ہے جے چھیڑو سوٹا لے کے بیڈاں نو دوجیاں دی پیڑی اچ نہیں جان دیندا تے وہ بیڈاں دا شریک نہیں، وہ پیڈاں دا رکھ تے چھیڑو ہے تاں آندا ہے بے اپنی اچ رو ہاتھ دے چرو، باپ گھر دا چھیڑو ہوندا ہے، باپ گھر دا رکھ ہوندا ہے، اپنے باپ دی آواز تو اونچی آواز نہ کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کر دینے بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو، بیٹا وجہ کی یہ فرمایا بابا جدو تسی چھری چلاؤ گے تے میں تڑپاں گا، اگر میرا ہاتھ یا پیر تو انہوں ڈاڈا لگ گیا بے ادبہ میں شمار نہ ہوا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دن یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سارا فیضان نظر ہی ہے تیرا نام کی آتے فیضان مطلب نظر دے فیض نال یہ تشریف لے آئے نا تو یہ سارا فیضان نظر ہی ہویا ہے، سجن سمجھ آئی گل دی، یہ فیضان نظر ہے تو فیضان نظر نو چاہیے پر نظر دے نوکر نہ، عثمان نو چاہیے بھی سارے بچے جتنے بیٹھے ہو اپنے والد دے کے اوف نہ کرے، جتنے بیٹھے ہو میں نہیں آتا پیا، اللہ قرآن فرمانے رہو افم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ولا تقل لہما اوف نہ کری اپنے ابے کے، اپنی امی کے اوف نہ کری، اچھی بولنا ہی منع ہے، نظر نیوی رکھ، لہجہ نیواں رکھ، تیری ماں ہے تو تیرا باپ ہے، یاد رکھو ہے بھائیو، مرشد استاد
رسول اللہ بھی اس بندے نال ناراض نے تے اللہ بھی ناراض جندے نال او دی ماں تے او دا باپ ناراض نے عزیزان من سلطان باو رحمت اللہ علیہ یہی گل کر دینے تے آپ فرما دینے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا ای لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا ای لینا چلیا وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں پاؤ پاویں لال ہون کڑ کے سجنا یہ پیغام ہے درویش دا ان سارے اپنے ذہن با کے رکھنا نال اے بھی پتر ذہن رکھو وڈے برا دا رتبہ بھی باپ دے برابر مرشد بھی باپ ہوندا ہے استاد بھی باپ ہوندا ہے سورا بھی باپ ہوندا ہے یہ سارے دا ادب کرنا ہے تو سارے دا ادب سیکھنا سان ضروری ہے درویشاں دا کام ہی بندیاں ادب سکھانا ہے تصوف نہ ہی ادب دا ہے اسی ادب ہی سکھانا ہے تو کہ بیٹا جی ادب کرو حدیث شریف چاہتا ہے کہ جدو ترکڑی تے بندے دے عمل رکھنے نیکیاں بندے دیاں باڑیاں ہونیاں تے گناہ بالکل تھوڑے جے ہونے بندے بڑے خوش ہونا ہے کہ میں پاس ہو رہا ہوں فرشتیاں نے ایک غلطی لیا کہ پرچی رکھنی ہے گناہ والے پاسے اس دیاں ساریاں نیکیاں تو پرچی بھاری ہو جانا اس بندے حیران ہونا ہے کہ اس پرچی وچ کیڑا میرا گناہ لکھیا ہے جڑا میری ساری عمر دیاں نیکیاں تو بھارا ہو گیا ہے اس چ پوچھنا ہے بھئی یہ کی ہے انہاں کہنا ہے اے تیری ماں یا باپ نو دتی ہوئی تیری ایک جھڑکی ہے اس جھڑکی نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیا اگر ماں باپ زندہ جے تو نہ تو معافی منگ کے انہوں نے راضی رکھیا کر کملے ہونے تاں بھی راضی رکھو سیانے ہونے تاں بھی راضی رکھو تو جے فوت ہو گئے جے تے اپنے ماما دیاں قبراں تے ٹر جاؤ اتھے جا کے بھی منگے ہوئے تے ماما دے دل ہی ایڈے نرم ہوندے انہوں اتھے بھی معاف کر چھڑنا جے انہوں اتھے بھی آکھنا چلو آ گیا پتر میں معاف کر چھڑنا اپنے والدین نال بیٹا ادب تے احترام دا رشتہ رکھے اپنے والدین دی کدی بھی ادبی نہ کرے میں ایک جگہ تے پڑھ رہا تھا تے بڑا حیران ہویا سنیا آگے بھی اسی پر پڑھیا پھر یقین کامل ہویا کہ ایک بندے نے اپنی ماں نو 7 حج کرائے
7 مرتبہ موڈیاں تے چاہ کے حج کلیاں کرن میں بڑا اوکھا ہوتا ہے. پھر یہ ہوں جنہ کیتا ہے انہاں نہیں پتا ہے, دوجیاں نہیں اندازہ ہو سکتا حج کرنا کیڈا اوکھا ہے. میں کیتی ہے انشاءاللہ مجھے بھی پتا ہے الحمدللہ کہ حج بھائی بڑی اوکھی ہے کرنا. مان موڈیاں تے چاہ کے ایک نہیں 7 حجاں کرائیاں تے 7ویں حج کرا کے لمحہ پیا تے دل وچ خیال آیا کہ لگتا ہے میں ہن ماں دا حق ادا کر چھڑیا. ان خواب آئی, ان دی خواب وچ کوئی آن والا آیا تے انہیں کہا بیلیا جدوں تو جمیا ہے تے سردیاں دی ایک رات آئی ہے, تو بستر گلا کر دیتا, تیری ماں ساری رات اس گلے بستر دے اپنی پشت رکھی آئی تے تینوں اپنے گرم سینے تے سوائی رکھیا اُتے بستر دے کے. 7 حجاں والے آجے اس ایک رات دا بھی بدلہ پورا نہیں ادا ہویا, تو ساری زندگی دے حق کی میں ادا کر سکنا ہے اپنی ماں نے. بلیا ماں ایڈی اللہ رتبے والی شے ہوندی ہے. مشکات حدیث ہے کہ ماں دا صرف چہرہ ویکھیے تے حج دا ثواب دی جاندا. میرے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا وناروں کا, تیری ماں تے تیرا باپ جنت بھی نہیں تے دوزخ بھی نہیں. جے راضی ہو گئے نہیں تے جنت تیری پکی ہے, جے رنج ہو گئے نہیں تے تیری جہنم پکی ہے. حضور نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے, تیرا باپ تیری جنت دا بو ہے, تے جنت دے دروازے نو اپنے واسطے کھول لے, وہ دی خدمت کر کے جنت دا دروازہ کھول لے تاکہ تیرا باپ تیرے تے راضی ہو جائے. کوئی بھی باپ اب نارمل نہ ہوئے, جیڑا صاحب شعور ہوندہ ہے نا ان دے دل وچ اپنے ماں باپ دی محبت, ان دے اولاد دی محبت ہوندی ہے. ان محبت کرنی نہ ہوندی ہوئے, اظہار نہ ہوندہ ہوئے, ایک وکھری گل ہے. لیکن وہ باپ ہے جیڑا سویرے ٹرتا ہے, سویرے شام تائیں ٹرتا ہے, پھیری لائے جو کرے, شامی جو کمائے لیا کے بچیاں دے چھڑ دے, زندگی ساری لنگا چھڑ دا ہے. اپنے بچیاں بڑیاں کرنے سواد نہیں آ گیا, وہ کدے گیا ہے دودھ ڈالیا اونا بندہ ہے سویرے اٹھ دے دے رات گئے تک سبزی لیندہ ہے, کہ اپنے بچیاں دی روٹی کمیندہ ہے. اے بڑھا ہو جائے پتر اندے جوان ہو جان, اے بڑھا ہو جائے پتر جوان ہو جان, تو آکھن بابا تو ساڑھے ہستے کیتا کی ہے. ان نہیں پتا ہے جہاں حلال دی روٹی کما کے پاڑے ہے, بچیاں نے کی پتا ہوئے. عزیزان دی وقار جدو بڑھڑے باپ نو اولاد آن دیئے تو ساڑھے واسطے کی کیتا ہے. پھر بڑھڑے نو یہی خیال ہوندہ ہے آسے آسے میں عمر گزاری تے جھلے خار ہزارہ مالی باغ تکن نہیں دیندہ, تے آئیاں جدوں بہارا. عثمانیہ جاگدہ پیا ہے اور پیو ساری عمر لگائی جو اس پڑھیا پوسیا پڑھایا, کاروبار موٹا چھوٹا کر کے دیتا. ہاں تے جس لے پتر دی شادی کی تھی تو اس بیوی نہ کہا چل نہیں چل گئی, ابا تے کمڑا ہوئے گا. کوئی جو بیویاں بھی بیچ کے گئی دیا ہوندیاں وہ آگ چھڑ دیا نا ماں تیری بھی سان نہیں ران دیں دی, تو آندھا انشاءاللہ اٹھے چلیے بڑھڑے تے بڑھڑی چھڑ دے ہو. ہایا ہایا میں اپنی آنکھاں نالے معاملات ویکھے نہیں تاں پہ تو اندسنا, وہ اپنی بیویاں لے کے وکھرے ہو جاندے تے بڑھڑا ماں پہ جی نہ بڑے ارمانہ نال تے بڑیاں محبتہ نال چھوڑ ویایا, چھوڑ انہاں بنت امن لفٹ ہی نہیں کریں دا. ہاں حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اس باپ تے اس ماں دی کیفیت نو اپنے رنگ وچ بیان کیتا ہے. ماں تے باپ جدو پتر نو گھروں الگ کر دیا ہوندیاں ویندے نے تے ماں باپ فرماندے نے اس باغ دے راکھی کر دیا
میں ساری عمر گزاری جس ویل پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری ہن اور وپاری آئے جڑے لے گئے بلائے بڑھڑی ہن تو بہ جا تو بڑا چرن پال پوس کے رکھے ہے ہن وپاری آ کے لے گئے ہن پتر آ کے ماں دے کول نہیں باندا ہن پتر آ کے پیو دے پیر نہیں گھٹدا ہن انہوں اور وپاری لے گئے بھائی اب بیویاں دے بھی حق نہیں لیکن ماں باپ تو پیچھے نہیں پہلا ماں تے باپ دے حق نے مڑ بیوی تے اولاد دے حق نے پہلا اپنے ماں باپ دے حق دے اللہ سونا میری حاضری قبول کرے تو